ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نہیں، وہ کل بھی میں نے بتایا تھا، جو تسبیحات ہے نا ان کی تعداد فکس نہیں ہے. خاص طور پہ کون سی تسبیح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ استغفار کی تسبیح، اس میں کثرت کریں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم درود وغیرہ بھیجتے ہیں وہ بھی کثرت سے. اللہ کی حمد و ثنا ہم بیان کر سکتے ہیں، وہ ہے نا اللہ کو 2 کلمے بہت پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نام لے لیں اور وہ اتنی دفعہ پڑھ لیں، تو یہ جو ہے نا یہ وظیفے یہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. نہیں، ہم نے ایسے نہیں کرنا. جب آپ دعا مانگتے ہیں اس میں آپ اللہ کے نام شامل کر سکتے ہیں. ہاں، اللہ کے 99 نام ہم شامل کر سکتے ہیں، لیکن ان ناموں کو 100 دفعہ پڑھنا یا وظیفوں کے طور پر پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور جی، کچھ لوگ قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھتے اور ان تسبیحات کو سمجھتے ہیں کہ ہم وظیفہ کریں. جی، اور اسی طرح ابا کچھ لوگ کسی نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت نہیں ہوتی، وہ پیشاب وغیرہ کروانا ہوتا ہے، تو آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ نہیں سکتے تو چلو ہم وظیفے سے ہمارا گزارا ہوتا رہے گا. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. اگر آپ اپنے فرائض ادا کریں اور نفل چھوڑ بھی دیں، یعنی نفلی عبادات جو آپ کی ہیں جو وہ نہ بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کمی کو پورا کر دے گا. اب اسی طرح کچھ یہ جو ہم وہ دیتے نا فطرانہ، ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی کو ہم نے کوئی تکلیف دے دی یا کوئی روزے میں کوئی بری بات کہہ دی، تو وہ ہماری کمیوں کو، اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم فرائض کو چھوڑ دیں اور ان وظیفوں میں پڑ جائیں، تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہم یہ چیز کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین. سورہ واقعہ اس کا بھی میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا چلے اس کے بھی بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. سورہ واقعہ، اس سورت کے بارے میں مشہور جو کہہ رہے ہیں کہ وہ تنگی کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ غنی کر دے، تو اس کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر رات کوئی شخص اس کو پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا. تو اس طرح کی یہ جو احادیث ہیں وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اور ضعیف روایات جو ہے نا وہ ملتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ وہ ہے نا اس کی قرض کی ادائیگی کی، اللہ مغفری بحلالک عن حرامک، وہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں رزق کی، اور اسی طرح برکت کے لیے بھی. اور جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں اس سے ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے، وہ آسان ہے. لیکن جس کی وہی بات ہے نا، عمل جو وہ عمل ہم کریں جس کی دلیل نہیں ہے تو وہ عمل ہمارا مردود ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. وہ اس کی دلیل ملتی ہے.
جی نہیں سورہ واقعہ نہیں. اور اس طرح کچھ لوگ کچھ سپارے اور اس طرح پڑھتے ہیں ہے نا, وہ بھی اس کی دلیل نہیں ملتی. لیکن یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جو قرآن ہے نا, اب فرض کر لیں ایک ڈاکٹر ہے, وہ پرچی پہ لکھ کر دوائیاں دے دیں, آپ کہیں کہ یہ پرچی دے دی ڈاکٹر نے, اب اس کو آپ پڑھے جائیں, نہ وہ دوائی کھائیں, نہ وہ دوائی لے کر آئیں, نہ اس سے کوئی آپ کو فائدہ ہو. تو ان چیزوں سے فائدہ جب ہے جب آپ ان کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. اب اس میں کیا سورہ واقعہ میں کیا ہے, قیامت کے بارے میں کہ وہ قائم ہو جائے گی. تو کیا آپ لوگوں نے تیاری کر لی ہے؟ اگر تو کر لیے پھر آپ مطمئن ہو جائیں, اگر نہیں کی تو پھر آپ تیاری کر لیں, کیونکہ جو چیز جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت اس کے حکم کی ہے, نہ کہ جو آپ جو ہے نا وہ بس اس کی عربی پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے, اور ان آیات میں جو ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے جس چیز کی کہ کیا ہے وہ تو قائم ہو جائے گی. اب بندہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو قیامت کی فکر ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, تو اس سے وہ کیا حاصل کرے گا. جی بالکل, چاہے ہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا, تجوید سے پڑھنا, پھر اس کے بعد ہے کہ اس کا ترجمہ سمجھ کے پڑھنا, پھر اس کے بعد ہے کہ تفسیر پڑھنا. اگر تفسیر آپ نہیں ابھی وہ تو کم از کم ترجمہ ضرور پڑھ لیں, آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھیں. اور اسی طرح جو لوگ کچھ لوگ جو ہے وہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا, جو اپنا ڈیلی قرآن, تو وہ ترجمے والا پڑھ لیتے ہیں کہ اگر نہیں سمجھ آ رہا تو تھوڑا سا دیکھ بھی لیتے ہیں, تو اس سے بھی بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. اذا وقت الواقعہ, جب قیامت قائم ہو جائے گی, جس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے, وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی, جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, پھر وہ مسل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے. پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے, اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا, اور جو آگے والے ہیں تو وہ آگے والے ہی ہیں, یعنی جو سبقت لے جانے والے ہیں. اور اولئک المقربون, یعنی جو سبقت لے کر جانے والے ہیں وہی اللہ کی بہت زیادہ مقرب بندے ہیں, اور نعمتوں والی جنتوں میں ہیں. بہت یعنی 3 گروہوں کی مثال ہے, ایک سیدھے ہاتھ والے ہیں, ایک الٹے ہاتھ والے ہیں, اور ایک آگے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی سیدھے ہاتھ والے جنت, اور الٹے ہاتھ والے جو گناہ کرنے والے ہیں جہنم میں جانے والے ہیں, اور سبقت کرنے والے وہ جو ہر نیکی میں پہل کر لیتے ہیں. جیسے پہلے صحابہ کرام جو انہوں نے ہم سے سبقت حاصل کر لی, اور ہم کیسے سبقت حاصل کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان لائے, تیرے نبی پر اور ان کی رسالت پر, ان کے کہ وہ آئیں گے قیامت پر, وہ ساری چیزوں پر. تو اس دور میں جو لوگ ہوں گے تو اس سے پہلے ہم سبقت کرنے والے بن جائیں گے, یعنی ہر گروہ آنے والے سے سبقت حاصل کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو میں نے شاید پڑھا تھا تفاسیر میں کہ یہ جو سبقت حاصل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ سب سے پہلے دیکھنے والے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا آپ, یعنی جو جیسے کچھ لوگ اللہ کو جمعے کے جمعے دیکھیں گے, اور کچھ لوگ اللہ کو ڈیلی بیسس پہ دیکھیں گے. تو یہ جو سبقت کرنے والے ہیں کہ اللہ کو صبح شام دیکھتے رہیں گے, اور ان کو لائن میں لگنا نہیں پڑے گا, تو یعنی یہ سب سے پہلے دیکھنے والے ہوں گے. جی بالکل, اللہ تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سبقت کرنے والوں میں داخل کرنا, اور نعمتوں والی جنتوں میں ہے. بہت بڑا گروہ تو اگلے گروہوں میں سے ہوگا, اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے. یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے ساتھ سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ جوان ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے, آپ پورے اور جگ لے کر اور ایسے جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہوں, اور جس سے نہ سر میں درد ہو اور نہ عقل میں فطور آئے, اور ایسے میوے لیے ہوں گے جو ان کے پسند کے ہوں گے, اور پرندوں کے جو گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے, اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چپتے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا. وہاں نہ بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات, صرف سلام کی آواز ہوگی, سلام ہی سلام ہوگا. اور داہنے ہاتھ والے کیا اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے, وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں اور تہبتے کیلوں میں اور لمبے لمبے سائے میں ہوں گے, اور بہتے ہوئے پانی میں اور بکثرت پھولوں میں ہوں گے, جو نہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں, اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر پیدا کیا
یعنی جو ان کی بیویاں ہیں جیسے بورے بھی، اور ان کی جو بیویاں جو دنیا میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نئے سرے سے جو ہے وہ باقرا کر دے گا، یعنی وہ کواری ہو جائیں گی، اور ہم نے انہیں کواری کر دیا، محبت والیاں اور ہم عمر ہوں گی، یعنی جو سیم ایج کی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے، اور جمع کثیر ہے اب پہلے لوگوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے، اور ایک مقرر دن کے وقت پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو البتہ کھانے والے تھور کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہوں گے، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہوں گے، پھر پینے والے بھی پیاسے، یعنی یہ جو سورہ واقعہ ہے اس میں 3 گروہ کا ذکر ہے۔ جو پہلے جو گروہ تھا اس میں مقربون کا تھا، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ والے کا تھا، اب یہ جو برے لوگ ہیں ان کی مثال دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو اس میں وہ کیا ہے کہ اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہوں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، اور پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، اور قیامت کے دن ان کی یہ مہمانی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جب ان کو وہ درخت کھلایا جائے گا جو ان کا پیٹ بھر دے گا، اس سے انہیں بہت سخت پیاس لگے گی، تو ایسے ہو جائیں گے جیسے بہت پیاسے ہیں، تو وہ جو گرم اور پیپ کا پانی بھی پیئیں گے نا تو وہ ایسے پیئیں گے جیسے کوئی پیاسا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اور ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اچھا پھر تو یہ بتاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کرتے اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کرتے جس سے تم بالکل بے خبر ہو، اور تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہے، اور پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ کر ڈالیں، پر تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے رہ جاؤ، کیا ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا ہے بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو تم آگ سلگاتے ہو اس کی درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس سبب نصیحت کیا ہے اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستارے کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ یہ جو قسم کھا رہے ہیں کس لیے کہ بے شک یہ قرآن انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ جو قرآن ہے بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے اور جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں، یعنی جواب کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بڑے عزت والا ہے اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اور تنزیل من رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو قرآن کو حالت جنابت میں نہیں چھونا چاہیے، اور جو حیض اور نفاس والی عورتیں ہیں تو ان کے لیے اس کی تلاوت وہ کر سکتی ہیں جو ان کو قرآن کی زبانی یاد وغیرہ ہو، لیکن پاک ہی لوگ اس کو چھوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہاں جی، وہ جب جو عورت جو حیض اور نفاس میں ہے تو وہ اللہ کی تسبیح اور ذکر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو حصہ اس کو قرآن کا کچھ یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس کو لیتے ہیں۔ ہاں جی جی، باوضو بھی، لیکن باوضو ہونا جو ہے وہ شرط نہیں ہے، پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور اسی طرح مومن جو ہے ایمان لانے والا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلائے پھرو، پر جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی، یعنی جب جان نکلنے والی ہوگی، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ. اور پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب ہو گیا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے. اور جو شخص دائنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے، یعنی جو یہاں پہ مقربین کے جو ان سے قریب ہو گئے تو ان کے لیے رحمتیں اور نعمتیں ہیں، اور جو سیدھے ہاتھ والے ہیں تو ان کے لیے سلامتی ہے. تیرے لیے تو داہنے والوں میں سے ہے، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، یعنی جو بائیں ہاتھ والے ہیں، تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے مہمانی ہے اور دوزخ میں جانے والے ہیں. یہ خبر سراسر حق ہے اور قطعاً یقینی ہے. پس تو اپنے عظیم شان پروردگار کی نام کی تسبیح کر. فسبح بسم ربک العظیم. تو ہمیں پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی جب اللہ کی تسبیح کہا جائے کہ تسبیح کرو تو پھر ہمیں تسبیح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں، میں وہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے وہ جو بنی کے بارے میں کہا تھا نا، تو یہاں پہ آپ نے 3 ٹاپک پڑھی، تو یہاں پہ کوئی فقر اور فاقہ اور ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ سمجھ آ گئی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. سورہ حدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. اور آسمان میں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ زبردست اور باحکمت ہے. آسمانوں اور زمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے، یعنی جو فرشتے وغیرہ جو آتے ہیں، اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بیٹی فاطمہ کو یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے. اس کا مفہوم یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے ساتوں آسمانوں کے رب، عرش عظیم کے رب، ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے تورات اور انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے رب، دانے اور انجلی کو کھولنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں اور اس کی پیشانی تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے. تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تو آخر میں رہنے والا ہے، تجھ سے بعد میں کچھ نہ ہوگا، تو باطن ہے، تجھ سے ماورا کوئی چیز نہیں. اور اسی طرح وہ ہے نا دعا، ایک بھی دینا واقعنا من الفقر، یعنی اے اللہ ہمارے قرض اتار دے اور ہمیں فقر اور فاقے سے بے نیاز کر دے. تو یہ جو دعا ہے یہ ہم مانگے تو ہمارے پریشانیاں اور ہمارے غم اور ہماری فاقے دور ہو جائیں گے. اور اسی طرح یہ دعا جو ہے وہ مسنون ہے قرض کے لیے، یعنی جو لوگ اپنے قرض کی ادائیگی جو ہے وہ چاہتے ہیں تو انہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم رب السماوات السبع ورب الارض العظیم. اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 6. اور سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا عالم ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں
اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنا دیا، بس تم میں جو ایمان لائے اور خیرات کرے انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں فرماتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایمان لانے کے بعد کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صدقہ کریں، یعنی اپنے مال کو خرچ کیا کریں۔ تو جو ایمان لاتا ہے پھر وہ عمل بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تمہیں کھا پی کر فنا کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا، یعنی آپ کی وہ جو وراثت بن جائے گی۔ تو ہمیں بچے گا کیا؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں، یعنی جو لوگ سبقت کر لیتے ہیں جب بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کی بات آئی، جیسے حضرت ابوبکر جو صدیق ہیں انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیا، اور اس طرح حضرت عثمان غنی جو ہے وہ، تو اس وجہ سے کہ ان کا جو ایمان ہے ان کے لیول تک بعد میں جو لوگ آنے والے ہیں وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیا۔ ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، پھر اللہ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کی بات جب بھی فرماتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم نے تمہیں رزق دیا۔ یہاں پہ اللہ اپنا رزق اگر مانگ رہے ہیں تو وہ اپنے لیے قرض شمار کر رہا ہے، ورنہ جس کی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے لیے قرض تو نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ میرا ہی رزق مجھے دو، لیکن میں اس کو قرض حسنہ کے طور پر، یعنی قرض وہ ہوتا ہے جو واپس دیا جاتا ہے، تو اللہ اپنے اس ذمے اس چیز کو، اس مال کو قرض کے طور پر لے گا کہ اس کو میں واپس کروں گا، اور پھر واپس ہی نہیں کروں گا بلکہ بڑھا چڑھا کر اس کو فیضاعفہ یعنی اس کو بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا کہ ایک دانہ جو اس کو آپ پھر وہ 100 دانے بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، 700 گنا تک لے جاتا ہے، 700 گنا سے زیادہ جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی جو گنتی ہے وہ تو لامحدود ہے۔ تو اور اسی طرح جو لوگ اس میں آیا تھا نا حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 درہم جو ہے 1 لاکھ پر بھاری ہو گئے، تو یعنی جو بندہ 2 روپے صدقہ کرتا ہے فقر کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کو جو بہت امیر ہے اگر وہ 1 لاکھ بھی صدقہ کرتا ہے تو کس کا اجر زیادہ ہے؟ اس کا جس نے فقر کی حالت میں جو ہے وہ صدقہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر آج جو ہے وہ صدقہ کرنے کی جو ہے وہ آیتیں آئی ہیں، اور قیامت کے، اور اسی طرح قرض حسنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو خاص طور پر اللہ کے دین کی مدد کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ایماندار اور مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ اور اسی طرح قرض کے بارے میں ایک اور بتاتی چلوں کہ جس طرح اللہ کی جو حدود ہیں جن کو ہم توڑتے ہیں، اور اسی طرح سود وغیرہ ہے اور زنا ہے، تو جہاں پہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کو ہم پورا کریں گے، نکاح کو عام کریں گے تو زنا ختم ہوگا، قرض کو عام کر دیں گے تو سود ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ جو قرض ہم آج کل کہاں دیتے ہیں، تو کسی کو کوئی مانگ لے تو ہم جو ہے نا وہ بیچارہ ہمارے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، اور جب قرض عام ہوگا آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو کہا جاتا ہے، سلف صالحین کہتے ہیں کہ صدقہ سے بہتر ہے کہ قرض دیا جائے، یعنی 18 گنا اس کا اجر ہے، یعنی قرض جو دیتا ہے نا اس کا اتنا اجر ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. اور اسی طرح جو لوگ قرض دے کر معاف بھی کر دیتے ہیں, اگر کوئی ادا نہیں کر پاتا تو اس میں آتا ہے نا زکوٰۃ کے مصارف میں گردنیں چھڑانا, تو گردن چھڑانے میں قیدی بھی آتا ہے, اور گردن چھڑانے میں وہ بھی جیسے کوئی بندہ مقروض ہے تو اس کی بھی تو گردن ہی بندھی ہوئی ہوتی ہے, تو قرض دار کے قرض کو ادا کرنا بھی جو ہے نا بہت بڑا اجر ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرض ہوتا تھا, یعنی یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ لیتے ہیں. نہیں دیکھیے, ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا, خاص طور پر قرض کے لین دین میں لکھ بھی لیا جائے اور قرض کی مدت بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جو چیز دینی ہے لی ہے اس کو واپسی کر دیں گے, سال بعد دیں گے, 2 سال بعد, پھر گواہ بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کری جائیں تو پھر انسان جو اگر کرتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے. اور جو جس نے قرض دیا ہے, اگر اس نے 1 لاکھ روپے قرض دیا اور دوسرا جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے, جان بوجھ کے نہیں دے رہا, تو اس کو روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. یہ اللہ, اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کیس اگر واقعی وہ مجبور ہے تو اگر ہم معاف کر دیں اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے 700 گنا بڑھا دے گا یا اس سے بھی زیادہ. جی 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 بالکل, جی بالکل, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے فیملی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ قرض لیا, مثال کے طور پہ بیان کر رہی ہوں کہ اب ظاہر سی بات ہے آپ رشتے داری ہے تو جب ان کے گھر جانا تو انہوں نے خاطر مدارت کرنی اور وہ دعوت وغیرہ کرنی اور لین دین بھی گفٹس وغیرہ دینے. تو مجھے ہوا کہ جو قرض لیا ہے وہ تو واپس کر دیں, بے شک آپ یہ دعوت وغیرہ نہ کریں اور وہ گفٹ وغیرہ نہ دیں. تو انہوں نے کہا نہیں اس کے لیے پیسے نہیں ہے. تو یہ چیز بھی غلط ہے, یعنی آپ صلہ رحمی آپ پہلے اپنی, کیونکہ قرض جو ہے نا وہ فرض ہے آپ کے اوپر, اس کو پہلے ادا کرنا ہے, باقی جو چیزیں وہ بے شک آپ نہ بھی کریں, ٹھیک ہے. تو ان معاملات میں جو ہے نا وہ پکڑ ہے اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح جو مقروض ہے اگر جی جی, لیکن کبھی کبھار یہ جیسے آپ کی بات ہے نا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, وہ وہی بات ہے نا کہ میں وہ مثالیں دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے. اب بظاہر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑا ویل آف ہے, لیکن آپ دیکھیں آج کل کی جو ہماری جو فیسیں ہیں وہ 30-40 ہزار فیسیں ہوتی ہیں, جو کیا ہوتا ہے وہ سیمسٹر سسٹم کی. تو بندہ آپ کو بظاہر لگے گا کہ بڑا خوشحال ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کی علم ان کو حاصل کروا رہا ہے یا کہیں دور دراز بھیجا ہوا ہے, ان کی وجہ سے وہ مجبور ہے. تو یہ اللہ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں. اور جو بھی انسان ہے نا جو مقروض ہے, آپ اس کے بظاہر حالت سے نہیں, اس کے چہرے سے آپ پہچان لیں, وہ آپ کو لگ جائے گا. یہ اللہ آپ کے, وہ کہتے ہیں نا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے سامنے چیزوں کو دکھا دیتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ضرورت مند ہے. تو ہمیں پھر اللہ کے لیے, جو اللہ کے لیے مانگے نا, تو پھر اللہ کے لیے دے دینا چاہیے. آپ کا اور اس کا معاملہ پھر ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ کا اور اللہ کا معاملہ رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو بالکل حقیقت میں ہے. اور آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے, اور یہ بڑی کامیابی ہے. اس دن منافق مرد اور عورت ایمانداروں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو, ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. اور جواب دیا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ, یعنی جو کافر ہوں گے وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں نور دے دو, اور روشنی تلاش کرو. پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا, اور اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. اور یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں رہے اور شک اور شبہ کرتے رہے, اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے دھوکے میں ہی رکھا. الغرض آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے, اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہی تمہارا رفیق ہے اور وہی برا ٹھکانہ ہے. اور کیا تم ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آئے کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں, اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے, یعنی جو
ایمان لانے والے ہیں جو اہل کتاب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جب وہ ایمان لے آئے تو ان کے دل نرم تھے، لیکن بعد میں جب تحریف کر دی اور مکر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی سخت کر دیے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں. یقین مانو اللہ کی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو. اور بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں. ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا. اور آپ دیکھیے وہ صدقہ جو ہے نا وہ صدق سے ہے نا، جو انسان سچ کہتا ہے تو سچ کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے، کہ کر کے بھی دکھاتا ہے. اسی طرح یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ بھی ان کا لقب صدیق کیوں پڑا کہ انہوں نے وہ ایمان بھی لائے اور اللہ کے نبی کی تصدیق بھی کی. اور اسی طرح جو صدیق کا جو اجر ہے وہ کیا ہے کہ قیامت والے دن ہے نا انعام جن پر ہوگا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو دیکھیں انبیاء کی فوراً بات کس کی بات آ رہی ہے؟ صدیقین کی، کہ جو سچ بولتے ہیں اور عمل کی بھی تصدیق کرتے ہیں. تو جو صدقہ ہوتا ہے، جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ واقعی میں تجھ پر ایمان لایا اور میرا مال بھی تیرے ہی لیے ہے، تو وہ آپ کی تصدیق ہو جاتی ہے. اور اسی طرح صدقہ جو ہے وہ آزمائشوں کو بھی ٹالتا ہے، اور وہ صدقہ قابل جو ہے نا وہ قدر ہے جو صحت کی حالت میں دیا جاتا ہے، یعنی خوشحالی کے وقت دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ جب انسان موت کے وقت جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو. اسی طرح مجھے یاد ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے، بڑی وہ ویسے تو ہر حدیث ہی جاندار ہے، کہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے اپنی موت کے بعد جو ہے نا وہ کیا کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو کھجور وغیرہ وہ سب جو ہے نا وہ لوگوں میں تقسیم کرنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو وہ سارٹ آف کہہ لیں اسٹور روم جہاں پہ کھجوریں جو ہے نا وہ پڑی ہوئی تھی، تو وہ جب بانٹنے لگی تو اس میں نا ایک سڑی ہوئی کھجور جو ہے نا وہ نکلی، یعنی روٹن جو تھوڑی سی خراب سی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو صحابہ نے کہا سب کچھ ختم ہو گیا، بس ایک وہ کچھ کھجوریں ہیں جو خراب سی ہیں وہ وہیں پہ پڑی ہوئی. تو انہوں نے کہا اس کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یہ کھجوریں بھی صدقہ کر دیتا تو یہ اس ساری کھجوروں سے بہتر تھا. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تھوڑا ہو تو تب اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے والا بنائے، بجائے کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی، اور دیکھیں اگر وہ دے دیتا تو وہ سڑی اور گھسی نہ ہوتی. اور اسی طرح تازی چیز جب آپ نے نہیں کھانی تو تازی چیز دے دیں، بجائے کہ اپنے غریبوں کو جو ہے وہ باسی ہو کر، اور جب کوئی نہیں کھا رہا. اور اسی طرح پرندوں کو اور جانوروں کو بھی باسی کھانا نہیں کھلایا کریں، کیونکہ وہ بھی آپ دیکھیں نا وہ ڈاکٹر تو نہیں، وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ لوگ جو اپنے جانوروں کو گھسا ہوا کھلا دیتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اور صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو ہم خراب چیزیں اور اتنی پرانی چیزیں وہ اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ہمیں شرم سے مر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہمیں رمضان میں خاص طور پر صدقہ، اور صرف رمضان میں نہیں بلکہ تمام ایک دن بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری زندگی کا جو ہے میں اگلے سال رمضان میں صدقہ کروں گی. نہیں، آپ کو نہیں پتا تو آپ اپنا صدقہ دے دیں، اللہ چاہے گا تو آپ کو رمضان سے بھی زیادہ اجر دے دے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر اور ثواب ہے. اور اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. یعنی دیکھیں ایسے ہی لوگ شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو بھی گواہ مان لیتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ شہید ہے، یعنی اس کا اجر شہیدوں کے جیسا ہے، کیونکہ وہ اس نے گواہی دے دی. اور ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں. اور خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا اور زینت اور آپس میں فخر اور غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتانے جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، یعنی یہ دنیا کی یہ حقیقت نہیں ہے. پھر بے شک جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت ہے.
اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بدل دھوکے کے سامان اور کچھ بھی تو نہیں۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، چاہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے ہم اس کو پیدا کریں۔ وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ پر بہت ہی آسان ہے، اور تاکہ تم اپنے فوج شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، اور نہ عطا کردہ چیزوں پر اطراء کرو، یعنی جو ہمیں دنیا میں اللہ مال اور اولاد عطا کرتا ہے تو اس پر اترانا نہیں ہے، اور اترانے والے شریک گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، سنو جو خود بھی منہ پھیرے اور اللہ بے نیاز اور لائق کے حمد و ثنا ہے۔ اور اسی طرح بخل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا بخیلی ہوتی ہے۔ بخل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز اپنے لیے نہیں خریدتے، وہ بھی ایک طرح کا بخل ہے، یا اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے، لیکن اصل بخل کیا ہے؟ جب آپ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ نہیں کرتے تو وہ اصل میں بخیلی ہے۔ اور سنو جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے، یعنی اگر اللہ کے راہ میں کوئی نہیں خرچ کرتا تو اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین کی میراث ہے، یعنی سب کچھ اللہ ہی کا ہے، پھر اللہ کو آپ کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ غنی ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے۔ یہاں پہ خاص طور پر حدید جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ لوہے کو اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یعنی ویسے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا تو کچھ چیزیں بھی زمین پر، جیسے حجر اسود ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنت سے جو ہے وہ پتھر بھیجا۔ عمومی طور پر تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن جو سائنٹسٹ ہیں، یہ جو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا تو وہاں پہ نا تھوڑا سا اس بارے میں بحث ہو گئی کہ یہ جو لوہا ہے نا وہ تو آسمان سے نازل ہوا ہے، جیسے بارش برستی ہے تو وہ بارش بھی آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب سائنٹسٹ نے ریسرچ کی ہے تو وہ جو میٹیروائڈز ہوتی ہے نا، اب مجھے ان کی اردو نہیں آتی، میٹیروائڈز ہوتے ہیں وہ جو خلا میں ہوتے ہیں، جیسے آپ سمجھ لیجیے سیارے، تو وہ جس طرح بڑے بڑے جو ہے نا وہ لوہے کی شکل میں ہوتے ہیں، جو وہ جب ٹوٹ کے زمین پر گرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اصل میں لوہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں کل اس کی اردو بتا دوں گی، وہ میٹیروائڈز ٹائپ اس کو کہتے ہیں، تو وہ آسمان میں جب گرتے ہیں جب زمین پہ، تو اس لیے وہ خاص طور پہ، تو یہ بھی اللہ کی شان ہے، کیونکہ پہلے کے دور میں تو نہیں پتا تھا کہ یہ میٹیروائڈز کیا ہے، یہ آسمان سے وہ جو چیز جب نیچے گرتی ہے تو وہ جو ہے نا یہ لوہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، وہ تباہی بھی مچاتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قائم ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے لیے سہولت پیدا کرنا، کیونکہ لوہے سے تو دیکھیں نا کتنی چیزیں بنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ اس کو گرانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ آبادی وغیرہ نہ ہو تو اس کو نازل کر دے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو اپنے وہ گر رہی ہے اپنے حصار میں ہے، اور اللہ کو پتہ ہے، اور اس نے وہیں پہ گرنا ہے جہاں پہ اس نے گرنا ہے، کیونکہ اللہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہے اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اسی لیے اللہ جان لے اور اس کے رسولوں کی مدد بن کر دیکھے کون کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہیں اور ان میں سے کچھ نافرمان ہیں، اور پھر بھی ان میں سے ہم نے اپنے رسولوں کو پیر در پیر بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے لیے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا، یعنی جو نبی کے ساتھی بھی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں بھی نرم دل بنا دیا،